تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے بنو مزینہ۔ اسی قبیلہ میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا۔ اس کا نام عبدالعزیز تھا۔ اس کی والدہ نے اسے پالا پوسا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو چچا نے اسے بکریوں اور اونٹوں کے چرانے پر لگا دیا اور ایک بکری اس کے نام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی جس سے اس کی اچھی خاصی آمدنی ہو گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا اعلان نبوت کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات عبدالعزیز کے کانوں میں پڑی، جسے سن کر وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں اسے ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ وہ مسلمان تو ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنی ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے تمام قبیلے ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ اب تو اس کا چچا بھی مدینہ جا کر اسلام قبول کرے گا اور اسی وقت میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان ظاہر کر دوں گا، لیکن اس کے چچا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ دستور کے مطابق دولت کمانے اور اونٹوں کی تعداد بڑھانے میں مصروف تھا۔ انتظار کرتے کرتے عبدالعزیز تھک گیا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور ان کے سامنے کھل کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد عبدالعزیز اپنے چچا کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا، مگر اب ایک ایسے موڑ پر آ گیا تھا جہاں سے دونوں کی راہیں الگ الگ ہونے والی تھیں۔ عبدالعزیز نے اپنے چچا سے کہا، میرے پیارے چچا، میں مدتوں سے اسلام کی تڑپ دل میں لیے ہوئے ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے فیصلوں کا پابند رہا ہوں۔ اب بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کب اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب بے تاب ہو گیا ہوں، نہیں معلوم آپ اسلام قبول کریں گے یا نہیں۔ مجھے تو اپنی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں۔ چچا فرما بردار بھتیجے کی یہ گفتگو سنتے ہی بہت غصے میں آ گیا اور کہا، خبردار، اگر تو نے محمد کا دین اختیار کیا تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ یہ سن کر عبداللہ نے فوراً جواب دیا، مجھے مال و دولت کی ہرگز پرواہ نہیں، میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔ آپ سارا ساز و سامان سنبھال لیجئے، مجھے یقین ہے یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا اور آپ دنیا سے کوئی بھی چیز ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر عبدالعزیز وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کی منزل مدینہ منورہ تھی۔ وہ اپنی منزل کی طرف شان سے آگے بڑھ رہا تھا اور ایک روز وہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ مسجد نبوی کی ایک دیوار سے تکیہ لگایا اور سو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک غریب مسافر ہوں، میرا نام عبدالعزیز ہے۔ پھر اپنی ساری داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور آج سے تم ہمارے مہمان ہو اور یہیں تم ہمارے قریب میں رہو۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ملاقات تمام صحابہ کرام سے کروائی اور فرمایا، تم لوگ ان سے ملو، یہ اپنے تمام گھر بار چھوڑ کر راہ حق کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد نبوی میں رہائش اختیار کر لی۔ اب وہ دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے اور اصحاب صفہ کے ساتھ زندگی گزارتے۔ اصحاب صفہ کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی جہاد میں لے چلیے، لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست مان لی اور ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ تبوک پہنچ کر حضرت عبداللہ کو بخار آیا اور وہ بیماری کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابو بکر و عمر نے ان کو قبر میں اتار کر ان کی تدفین کی۔